تمام حضرات دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہر ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ اور ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اردو سمجھ لیں گے کہ پنجابی کی سمجھا ماتا نہیں؟ اردو ٹھیک رہے گا، جب نظیر کہہ رہا ہے تو اردو ہی ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ ایک قریبی قبیلے کا ایک شخص جو مکہ میں اپنے جانور بیچنے آیا، تو جس شخص نے جانور خریدے وہ پیسے دے نہیں رہا، ایک ہفتہ گزر گیا۔ تو بیت اللہ میں گیا، کیونکہ سارے چودھری وہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جاؤ، مکے کے سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بیت اللہ میں مجلس لگاتے ہیں، تو ان کو شکایت کرو جا کے۔ تو وہ بیت اللہ میں گیا تو امیہ ملا، ابو لہب کے بیٹے بھی ملے، قطبہ۔ تو ان لوگوں کے پاس جا کے اس غریب آدمی نے کہا جی میرے فلاں بندے نے پیسے مار لیے۔ تو جو چودھری ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی کام دا سیدھا کہتے ہیں ہاں دسو گل کیڑی ہے ہونی کرا دیں۔ جب اس بندے نے کہا کہ ہمارے پیسے مار لیے ایک بندے نے، تو ان چودھریوں نے کہا ہاں ابھی دلوا دیتے، بتاؤ کس نے مارے ہیں۔ تو جب اس نے کہا جی اس بندے کا نام ابو جہل ہے، تو یہ سارے ہی ہنسنے لگے کیونکہ وہ تو ان کا باس تھا۔ تو مذاق اڑانے لگے اس غریب آدمی کا۔ تو اچانک امیہ کے دل میں شرارت آئی، تو اس نے اس مسافر پریشان حال سے کہا کہتا وہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہو ایک شخص تشریف رکھتے ہیں؟ کہتا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہی کے پاس چلے جاؤ، تیرے پیسے دلوا دے گا۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہے، کہتا ہے یہ مجھے پتہ بھی بتاتے ہیں کہ پیسے کون دلوا دے گا اور آپس میں ہنس بھی رہے ہیں۔ امیہ نے اس لیے کہا کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی حمایت کریں گے تو ابو جہل تو پہلے ہی اسلام کا دشمن ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مارنا چاہتا ہے، تو پھر لڑائی ہوگی دوبارہ۔ تو بندہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو شخص نے، آپ لوگوں کی توجہ بڑی کمزور ہے، جدوں بھی کوئی مقرر تھوڑے نال گل کردا ہے نا تسی سجے کبے دیکھن لگ پے۔ فتوے گھٹ دیا کرو، مذاق نہیں، فتوے نے تہاڈا بیڑا گرک کیتا ہوئے۔ اپنا بندہ تے بندے دا پت بن نہیں ڈیا، دوجے دی فکر ہے بھی کیڑا آیا تے کیڑا بہ گیا۔ قبر چ تاں کلے کلے جانا ہے، نال نہیں کوئی جانا۔ جنہاں لئی ٹھگیاں مارن ڈے ہو نا، جنہاں لئی فتوے دین ڈے ہو، جداں ہی مرنا انہوں نے آ کے کہنا مولانا روشن صاحب جنازہ جتنی جلدی ہو سکتا کراؤ، یہ بڑھے نو دفنا کے آئیے۔ قرآن نے کہا ہے اولاد بھی مال بھی سب فطرے ہیں، جدوں تہاڈے نال کوئی دین دی گل کردا ہے تو ادھرلے پاسے دھیان رکھنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل نو روشن رکھے۔ تو اس بندے نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ گیا تو خود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب میں نے جا کے ان سے اپنی حاجت بیان کرنی چاہی تو انہوں نے دو ایسی باتیں پہلے کہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم تو مجھے پریشان حال لگتے ہو، مسافر ہو اور بھوکے بھی ہو،
پریشان حال رکھتے ہو، مسافر ہو، بھوکے بھی ہو. تو ایک ہفتے سے پریشان حال تھا. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنا جی میں بڑا پریشان ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوک بھی لگی ہے. تو فرمایا جو بھی تیرا مسئلہ ہے بعد میں سنیں گے، تو میرے ساتھ گھر چل، پہلے ہم تجھے کھانا وانا کھلوائیں. تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے گھر چلے گئے، اس کو کچھ کھلوایا. جب حشاش بشاش ہو گیا، پوچھا کیا بات ہے. اب وہ امیہ نے اپنے نوکر کو کہا کہ پیچھے پیچھے رہنا، اور جب ابو جہل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ لڑائی ہو جائے، جب تماشا تیار ہو جائے تو مجھے آ کے بتانا ہے تم نے کہ ایسا ہوا تھا وہاں. تو نوکر چھپ چھپ کے پیچھے جاسوسی کر رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کھانا وانا کھلوا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے کہا جی ابو جہل سے میں نے اونٹ بیچے تھے تو وہ پیسے نہیں دے رہا. فرمایا چلو ہم دلوا دیتے ہیں. کوئی جاتا ہے اپنے دشمن کے دروازے پر کسی غریب کے لیے؟ ہماری تو بہن اگر بولے نا کہ فلاں رشتہ دار کو مٹھائی کا ڈبہ دینا ہے، شادی ہے بچے کی، تو کہ نہیں میری وہ نہیں مانتی، میں نہیں جانا ہوتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا تو امیہ کا ملازم پیچھے پیچھے تھا، تاکہ اس کو جا کے خبر دینی ہے کہ ابو جہل سے نعوذ باللہ کیا تکرار ہوئی، کیا بحث ہوئی. ابو جہل نے جب دروازہ کھولا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جرأت کے ساتھ فرمایا اب غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے، اب مظلوموں کے ساتھ بھی گنڈا کرتی، لا پیسے لا اس کے بندے کے واپس. تو ابو جہل نے ہاتھ جوڑ دیے، بھاگا بھاگا اندر گیا، پیسے لایا، اس بندے کے دے دیے. اب وہ جاسوس دیکھ رہا ہے یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوبارہ کسی کے پیسے نہیں مارنا. اب جب اس بندے کو پیسے مل گئے تو نبی علیہ السلام اس بندے سے فرماتے ہیں اب مجھے اجازت ہے آپ چلے جائیں اور میں پھر اپنے گھر تشریف لے جاؤں. خود ہی بھیج دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اب امیہ کے جاسوس نے جا کے بتا دیا کہ جناب وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آج تمہارا جو گورنر ہے، تمہارا جو بڑا چودھری ہے، وہ تو بھیگی بلی بن گیا، وہ پیسے دے دیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو جب اس کو آ کے پوچھا امیہ نے تو ابو جہل نے کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آئے تو ان کے پشت پر ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کیا تو یہ مجھے اژدہا پورے کا پورا ہی نگل لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے ہیں تو ایک بوڑھی عورت سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ کھڑی اور ایک گٹھری اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتی، جب دوسری اٹھانے لگتی تو اٹھتی نہیں. کبھی ایک گٹھری اوپر رکھتی ہے، دوسری نیچے رکھتی ہے، تو کشمکش میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا میں نے مکے کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں جانا ہے. تو کیا بات ہو گئی؟ فرمایا یہاں ایک ایسا شخص آ گیا جو اپنے آپ کو خدا کے رسول بتاتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اگر ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر بندہ انہی کا ہو جاتا ہے، اپنے آبا و اجداد کا دین اس کے پاس نہیں رہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اماں سے کہا کہ اماں آپ اگر کہو تو میں یہ سامان آپ کا اٹھا کے آپ کو پہنچا دوں وہاں. تو نبی علیہ السلام نے سامان اٹھا لیا. بڑھیا بڑی خوش ہوئی. سارے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی جا رہی ہیں، سارے راستے. اس منزل پر جب پہنچ گئی تو اس منزل پر پہنچنے کے بعد سامان جب اس گھر میں رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو پوچھتی ہے، کہنے لگی بیٹا میں تو ام القرہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. یعنی جو مکہ مکرمہ یہ ام القرہ ہے، پوری دنیا کے شہروں کی ماں ہے، کیونکہ روح زمین وہاں سے بنی. اور یہ جو بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تعمیر کروایا تاکہ عرش کے بالکل نیچے ایک گھر بناؤں اور اس کی 4 دیواریں ہوں، اس میں ایک دروازہ ہو، چھت ہو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے اس طرح مکان بننا ہے.
پھر بعد میں اپنے آپ کوٹیاں بناتے رہنا، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر بننا کیسے ہے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ نے ام القرہ کا درجہ دیا، کہنے لگی میں ام القرہ کو چھوڑ کے آ گئی، لوگ کہیں گے تو کیسی عورت ہے، اتنا مقدس شہر چھوڑ دیا، تو میں یہ بھی تو بتایا کروں گی کہ اس شہر میں ایسے جوان بھی ہیں جو دوسروں کی مدد بلا معاوضہ کرتے ہیں، جو دوسروں سے ہمدردی جو ہے دل سے رکھتے ہیں، جو بنا مطلب لوگ دوسروں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ جی اپنے ورگے ہوندے نا، چودھریاں دا اعلان نہیں کیتا، لاکھ روپے دیتا جلدی کرو، 1000 روپے دیتا فلاں نے اعلان کرو جلدی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں ناموں میں کیا رکھا ہے؟ نام کو چھوڑو، کام ہو گیا تمہارا، بس نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اس نے پھر آواز ماری کہ نہیں نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس خاتون کو منع کیا، فرمایا نہیں نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا سامان پہنچ گیا، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو پیچھے سے بڑھیا نے نبی علیہ السلام کی چادر پکڑی، فرمایا نہیں نہیں بیٹا مجھے یہ کیسے پتہ لگے گا میرا محسن کون ہے؟ کبھی مجھے تمہیں یاد کرنا ہو تو میں کیسے کہوں گی کہ کون تھا جو اتنی دور سے مکہ مکرمہ سے میرے گاؤں تک میرا سامان چھوڑ گیا اور جس نے کچھ لیا نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا میری مدد کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کا جب دامن پکڑا تو اللہ کے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اماں اگر نام پوچھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو میں وہی محمد ہوں جس کی سارے راستے تم برائی کرتے ہوئے آئے۔ ایک 12 سال کا بچہ مکہ مکرمہ کی گلی میں سے روتا ہوا جا رہا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرا باپ مر گیا تھا نا 5 سال پہلے، تو میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، اس کا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آج اپنے چچا کے گھر گیا تھا کہ ایک چادر دے دو میری ماں کا کرتا سل جائے گا۔ اس دور میں چادر کرتا بہت مہنگی شے ہوتی تھی، ملتی نہیں تھی اکثر۔ تو کہنا چچا نے آج ڈانٹ کے بھیج دیا کہ تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا، جب سے تمہارا باپ مرا ہے تم روز ہی آ جاتے ہو ہمارے گھر، کبھی یہ دے دو کبھی وہ دے دو۔ تو اس بندے نے جس نے اسے روتے ہوئے دیکھا کہنے لگا اچھا تجھے چادر چاہیے؟ کہتا ہاں میں چھوٹا ہوں نا، میں مزدوری نہیں کر سکتا، نہیں تو مزدوری کر کے اپنی ماں کے لیے چادر خریدتا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں تجھے پتہ بتا دیتا ہوں ایک جگہ کا، وہاں سے مل جائے گی۔ بچے نے بھی کہا کہ ہاں بتاؤ کہاں سے مل جائے گی؟ کہ وہ بیت اللہ میں روزانہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے پاس چلا جا۔ اب بچہ جو تھا 12 سال کا بیت اللہ میں نہیں گیا، پہلے گھر گیا، اپنی ماں کو اپنے چچا کی شکایت لگائی، پھر چچا کے پاس گیا تھا، انکار کر دیا اس نے، اور اماں کو کہنے لگا مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ تو اماں نے کہا بیٹا نہیں نہیں، میں نے سنا ہے اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے تو انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس نہیں جانا۔ تو بچہ ضد پہ اڑ گیا، تو کہنے لگا اماں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تو ان کو جا کے پہلے یہ کہہ دوں کہ مجھے اپنا کام ہے، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے؟ اماں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو بچہ گیا، نبی علیہ السلام بیت اللہ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے بنا سلام دعا کے کہتا سنو جی میں آیا اپنے کسی خاص کام سے ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ہے کوئی ایسا چودھری آج جس نے کام کروانا ہو جا کے کہہ دے پہلے ہی کونسلر کو وزیر کو کہ تجھے ووٹ نہیں ڈالنی، کام کر دے گا کوئی آج پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کی بات سنی، مسکرائے، بٹھایا، پوچھا بات کیا ہے، کام بتا، اپنا کام بتاؤ کیا کام ہے؟ تو بچہ کہنے لگا آپ دیدہ ہو کے کہ میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے جاتی ہے تو مجھے غیرت آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک چادر دے دیں، ایک چادر دے دیں آپ مجھے۔ تو نبی علیہ السلام نے
وقت بالکل نہیں لگایا، اپنی رحمت والی چادر. کون سی چادر؟ کیسی چادر ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے ایک آج میں پورے ہماچل کے مسلمانوں سے، کوئی بھی عالم ہو یا غیر عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے مرتبے کو لے کے کبھی کوئی آپس میں بحث نہ کرنا، ورنہ کوئی چودھری بھی بن جائے، شیخ الحدیث بھی بن جائے، جس دن اس موضوع پہ بحث کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اسلام سے، اللہ نے رسول اللہ کو اپنا نائب بنایا. کیا بنایا؟ بس اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں، اور کوئی نہیں. کئی مسلک والے لوگ آپس میں بحثتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے، نوری ہے کہ نہیں ہے. تو میں اکثر کہنا ہونا کہ اپنی اوقات تو فالتو گلاں امام کی مسجد میں چلتی ہے، باہر نہیں. تھانے دار کی اپنے علاقے میں چلتی ہے، آگے نہیں. ڈی سی کی اپنے ضلع میں چلتی ہے، آگے نہیں. وزیر اعلیٰ کی اپنے صوبے میں چلتی ہے، آگے. دنیا میں ہر بندے کا اللہ نے دائرہ طے کیا ہے. تو جن کو خود استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے، وہ اس کو بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے؟ سنو، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اس 1200 سال کے عرصے میں کسی ایک عالم نے اس بات پر بحث نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا کہ اللہ نے ان کو. جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام ٹہلنے نکلے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابی ساتھ میں عشرہ مبشرہ. اچانک ایک جگہ رکے، چھڑی لگائی زمین پہ، فرمایا ایتھے ابو جہل ڈگنا. پھر دوسری جگہ فرمایا یہاں عتبہ، یہاں ولید. تو جن لوگوں کو نعوذ باللہ یہ شوق ہے، یاد رکھیں، چاہے کوئی مرتد ہو، چاہے کوئی قادیانی ہو، چاہے کسی بھی نعوذ باللہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، تمام باتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تاج ختم نبوت کے متعلق، نبی علیہ السلام کی شان کے متعلق، نبی علیہ السلام کے اختیارات کے متعلق. جو بھی لوگ گفتگو کریں گے وہ اپنے اوقات سے فاضل بات کریں گے، اور اوقات سے باہر نکلنے والا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کو ذلیل ہوگا. یہ ہماری بات بحث کا موضوع نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی ہے نہیں وہاں تک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتاری. کون سی چادر؟ اجے بھی نہیں پتا تھا کیڑی چادر. شب معراج ابھی گزر کے گئی ہے رجب میں. جبریل جب لینے آئے تھے نا تو اکیلے نہیں آئے تھے، سارے فرشتوں کے سردار ساتھ میں آئے تھے. پتہ ہے ہر فرشتے کے سردار کے ساتھ 70 ہزار فرشتے وہاں لائنیں لگانے کے لیے آئے تھے. اور جب یہ سارے انتظامات ہو گئے اور حتیم میں براق آ گیا تو جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، آواز دے دے. فرمایا نہیں میرے محبوب کو آواز مارنے کی گستاخی نہ کرنا، کہیں اچانک پریشان ہو جائیں کہ رات کو اتنی دیر میں کس نے اچانک آواز ماری. فرمایا پیر ہاتھ دبا کے اٹھا لے، ہاتھ لگا دے نبی علیہ السلام کو. فرمایا نہیں میرے سونے انو ہاتھ نہیں لانے. اپنے اس فرشتے کو کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ مقرب ہے. پوچھا یا اللہ کیسے اٹھائیں کیسے؟ محمد رسول اللہ کی آنکھ کیسے کھلے؟ فرمایا جبریل پیروں کی طرف ہو جا اور جھک جا اور اپنے دونوں لب محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے. یہ محمد رسول اللہ کا درجہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ چادر، جس چادر کو بوسہ دینا جبریل اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، فوراً اتاری، اس بچے کی گود میں رکھ دی. فرمایا جاؤ اپنی امی کا کرتا سلوا لو جا کے. اور بڑا خوش ہو گیا، بچہ گیا اپنی والدہ کے پاس.
अम्मा वो जो अल्लाह के नबी है उन्होंने कुर्ता दे दिया, उसने जाके चादर खोल के अपनी वालदा के सर पे कंधों पे डाल दी। अब चादर डाली है कि उसकी वालदा रोने लगी और अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे बेटे जो दूसरों की इज्जतें ढांपते हो यकीनन वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुर्ता बाद में सिल जाएगा, अब पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार किया। सहाबा कराम के साथ एक जगह हातिम ताई की बेटी की मुकाबला हो गया तो सहाबियात साथ में थी, पकड़ लिया, हाथ बांध दिए उसके, मदीना लेके आए। तो हातिम तो इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा बुजुर्ग था, इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा सखी था कि खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी थे। आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटे लगने ना, हम कहते हैं ये तो हातिम ताई बन गया। तो हातिम ताई की जब बेटी को गिरफ्तार कर लिया सहाबा किराम ने, तो जब उसको मस्जिद नबी में पेश करना था तो वो खुद कहती हैं, खुद फरमाया उन्होंने, कहती हैं कि मेरे दिल में नौज़ुबिल्लाह ख्याल आया कि ये सहाबी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम मुझे पकड़ के तो ले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो शहजादी हूँ, मैं तो हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरे बाप के सामने तो सारी दुनिया ने माना कि उससे बड़ा सखी कोई नहीं था, वो तो हाथ उठाता था तो दुआएं कबूल हो जाती थी। उसको तो रात के चौथे पहर भी अगर कभी किसी ने आवाज दी कि हातिम हमें फलां चीज चाहिए और कोई बंदा अगर 10 बार भी आया तो हातिम ने कभी इनकार नहीं किया। तो कहने लगी मैं तो ऐसे बंदे की बेटी हूँ और जाके जब मैं कुछ सवाल करूंगी ना नौज़ुबिल्लाह, तो जो मुसलमानों के नबी हैं इनको नौज़ुबिल्लाह जवाब नहीं आएगा क्योंकि मैं शहजादी हूँ। तो जब सहाबा किराम उसे लेके मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से महसूस कर लिया कि वो जो बेटी आ रही है उसके सर पे रुपट्टा नहीं है। तो सहाबा की जुर्मत में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे, अचानक फिर वही चादर उतार ली। कौन सी भाई? समझ गया ना केड़ी चादर? जिन्हों जिब्रील बोसा देना अपने लिए इज्जत समझन। नबी अलैहिस्सलाम ने वो चादर उतारी और करीब में बैठे एक सहाबी को पकड़ाई, फरमाया जरा दौड़ के तो जाओ ना, उस बेटी को, जो बेटी आ रही है सामने, उसका बदन नंगा है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, दौड़ के जाओ, ये हमारी चादर से उसका सर ढांप दो। तो जो सहाबा थे उस वक्त कैबिनेट के अंदर, उनमें से किसी ने कहा या रसूलुल्लाह आप रुक जाइए, हम अपनी चादर देंगे, क्योंकि ये जो सामने जिस बेटी को पेश किया जाना है ये दुश्मन की बेटी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमा के कहा था कि खबरदार, आज तो बोल पड़े हो लेकिन आइंदा ऐसी बात न करना, और याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर दुश्मन की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है। हातिम ताई की बेटी कहती जब मेरे सर पे लाके नबी अलैहिस्सलाम की चादर डाल दी ना, फरमाया मैं तो रोने लगी, मुझे तो सारे सवाल भूल गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ खुलवाए, फरमाया तू हातिम की बेटी है, अल्लाह तेरे बाप से राजी है, बता क्या चाहती है? नहीं या रसूलल्लाह मुझे रिहा कर रहे हैं तो मेरे साथ जितने और लोग हैं उनको भी रिहा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके साथ जितने लोग आए सबको रिहा करो, सबको सवारियां दो, सबको कपड़े दो, सबको खाना खिलाओ। फरमाया तेरे बाप से अल्लाह राजी था, तू हातिम की बेटी है, जैसे तू चाहती है वैसे ही होगा। वो हातिम की बेटी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जब मदीने से निकली, अपने महल में पहुंची, तो उसके बड़े भाई अदी जो थे, अदी को जाके कहने लगी अदी और तू किस खाम ख्याली में इधर उधर भागा फिरता है, और मैं हो के आई हूँ जिन्हें तुम ये समझते हो कि अरब का बादशाह बनने आए हैं, वो अरब का बादशाह नहीं बनने आए, वो तो दिलों के शहनशाह हैं। तुम एक दफा जाओ तो सही मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। अदी कहने लगे अपनी बहन को अच्छा ये बात है? फरमाया अच्छा ये बात है, तो मैंने सुना वो लोगों से मस्जिद में मिलते हैं, तो मैं तो उनसे घर में जाके मिलूंगा, उनके महल में, ताकि ये देखूं उनका रहन सहन कैसा है, उनका तरीका कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, तरीका कैसा है। तो अदी की जो बहन थी, हातिम ताई की बेटी जो थी, उसने अपने भाई को राजी कर लिया कि जाओ मदीने जाओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल लो। तो अदी जो है चल पड़े, मस्जिद नबी में पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बात कर रहे हैं, सहाबा से बात कर रहे हैं। बात करते करते जब अदी आए ना,
اچانک نبی علیہ السلام کو نے اب جب دیکھا تو عدی جب سلام کرنے والے ہیں وہ فرمایا عدی آ جا تیرا ہی تو انتظار تھا. ایک گلا میں جتنا سنا رہے نوز باللہ جنہاں نو شوق ہے نبی علیہ السلام دا نوز باللہ درجہ کٹا آندی مانا علم غیب راز ہے لیکن راز اپنوں سے نہیں چھپایا جاتا. مان لیا یہ بات کہ اللہ ہی کی صفت اور کسی کی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے. حدیث فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے میرا نام لیا نا اندر ہی سے دھچکا لگ گیا کہ یہ تو مجھے جانتے ہیں بھائی. وہاں بیٹھو. جب حدیث بیٹھ گئے کچھ دیر ابھی بات ہوئی تو پھر دوسری تاریخی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث تمہارے ساتھ تو گھر پہ چل کے بات ہونی ہے. میں تو دل میں لے کے آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا گھر دیکھنا ہے تو میرا ہاتھ پکڑا چل پڑے گھر پہ. اب جب گھر پہ پہنچے تو دیکھ کے حیران ہے کہ بس ایک کٹیا ہے کھجور کی بنی ہوئی کچی دیواریں ہیں درمیان میں اس کے دو حصے کیے گئے ہیں. ایک طرف مردوں سے ملاقات کی جگہ ہے کھجور کی چٹائی ہے کھجور کا تکیہ ہے کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی دودھ کے ساتھ. آدھی جب مل چکے تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا السلام علیکم چلو. عدی نے ہاتھ پکڑ لیا فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا اب نہیں کبھی جاؤں گا. محمد رسول اللہ کے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر گزار دی ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک سدری عورت آ گئی. یہاں تو مولانا روشن دین صاحب نے کسی برادری کی بات کی نا محمد رسول اللہ کے سامنے ایک سدری عورت آ گئی. سدری سمجھتے ہو جو پاگل ہوتی جن کا دماغ نہیں چلتا بچپن سے جو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کا دماغ نہیں چلتا. اچھا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جن کا دماغ نہیں چلتا؟ سوچا ہے کبھی؟ وہ اللہ واللہ ہی ہے ایتھو چھال مار دے اللہ واللہ ہیں. جن گھروں میں شادیوں کے بعد بیویوں سے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اپنی نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں جن گھروں کے اندر روزانہ گالی گلوچ ہوتا ہے جن گھروں میں روزانہ فساد ہوتا ہے جن میں بیٹیوں کو تنگ کیا جاتا ہے وہ بیٹیاں جب ماں بننے کے عمل سے گزرتی ہیں وہ جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے اس کی وجہ سے حمل میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر کمزور ہوتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے اس میں کوئی قدرت کا قصور نہیں ہے. تو ایک سدری عورت آ گئی کمڑی. نبی علیہ السلام دھوپ بڑی تیز ہے گرمی کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس نے آواز ماری یا رسول اللہ رک جاؤ مجھے ملنا ہے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے قریب آئی یعنی یا رسول اللہ آپ سے تو مجھے کام تھا. آپ نے کبھی کسی کملے بندے کی بات سنی ہے؟ کسی کملے کو سنا ہے؟ کسی مولوی کو دیکھا ہے؟ کسی بڑے وزیر کو دیکھا ہے کہ کسی سدرے آدمی کے پاس رکا ہو کبھی؟ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے صرف 23 سال میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے. 23 سال میں انسانوں کے جینے کی روش طے کرنی ہے. 23 سال میں رنگ ڈھنگ طے کرنے. 23 سال میں کائنات کا بگڑا ہوا نظام درست کرنا ہے. ان سے زیادہ بیزی کوئی نہیں تھا کائنات میں. نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف نہ کوئی شخصیت آئی ہے نہ قیامت تک آنے والی ہے. پھر بھی رک گئے. فرمایا ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے ان کے سامنے نہیں الگ بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام اس عورت کو الگ لے گئے تھوڑی دور لے گئی. پھر کیا کہتی ہے ریت پر کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹھو نا میرے پاس میری بات سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریت پر بیٹھ گئے اس عورت کے پاس. سامنے وہ بیٹھی ہے. ہاں بتاؤ کیا بات ہے بی بی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ سارے مدینے والے مجھے کملی کملی کہتے ہیں مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں. آپ حکم جاری کریں نا کہ آج کے بعد مجھے کوئی چھیڑے نا.
آج کے بعد مجھے کوئی نہ چھیڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی حکم جاری کرتا ہوں, آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا. فرمایا یا رسول اللہ کچھ بچے مجھے کئی بار پتھر مارتے ہیں. فرمایا میں آج سے حکم جاری کرتا ہوں کوئی تجھے پتھر نہیں مارے گا. پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. اب کملے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, ایک بلا بلا وجہ کی باتیں ہوتی. اچانک اسے خیال آیا کہ گرمی بھی بہت ہے, رسول اللہ کا وقت بھی بہت لے لیا, تو اچانک اس نے کہا یا رسول اللہ کافی وقت ہو گیا آپ جائیں اب. تو نبی علیہ السلام جب اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس خاتون کو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا بی بی اگر دوبارہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے جب چاہے تو میری مسجد میں آ جانا, جب چاہے. اور پھر جب واپس پہنچے صحابہ نے بڑے ادب سے کہا تھا یا رسول اللہ شاید آپ کے ذہن میں, یا رسول اللہ آپ کی توجہ ہم اس طرف دلوانا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے. کیا بتانا چاہتے ہو بھائی؟ یا رسول اللہ یہ جو عورت بہت دیر آپ سے باتیں کرتی رہی نا, یہ تو کملی ہے, پگلی ہے, پاگل ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کملی ہے اور سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, اور میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اور تمہیں تو محمد رسول اللہ نے اپنا وارث بنا کے بھیجا ہے کہ تم نے تڑپتے ہوئے لوگوں کی بات سننی ہے, سماج کے گرے ہوئے لوگوں کی بات سننی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, پیاسوں کو پانی پلانا ہے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, اور تم نے دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. مسلمانوں تمہیں یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن مکہ چھوڑنا پڑا, نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے تھے, عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی. فرمایا ابن طلحہ ذرا چابی دے, میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو نعوذ باللہ اس نے بات کہی, کہنے لگا اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ جائے نا تو نعوذ باللہ اس کے لیے تالا کھول دوں گا, آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. تو نبی علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ ابن طلحہ کے کندھے پہ ایک تھپکی ماری. فرمایا اے ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے, ایک وقت آئے گا یہ چابی لے لیں گے ہم تم سے. یہ بات آئی گئی ہو گئی, 10 سال کا عرصہ گزر گیا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مدینہ کے ساتھ مکے کے سارے چودھری جنگیں لڑتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, لیکن میرا دل اندر سے تڑپتا رہتا تھا کہ رسول اللہ کہہ گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا میں چابی لے لا نہیں تیرے تو. آخر 10 سال بعد وہ وقت آ گیا. نبی علیہ السلام ایک 10,000 سے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. خالد ابن ولید جیسا چھریرا نوجوان, جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, جس کی بہادری کے ڈنکے فارس اور ایران میں بجتے ہیں, وہ سب سے آگے آگے. اور نبی علیہ السلام لشکر کے درمیان میں فتح ملی ہے, فتح ملی ہے. لیکن نبی علیہ السلام جس اونٹنی پہ بیٹھے ہیں, فتح والے دن کسی نے نعرہ مارا کہ آج فتح کا دن ہے, فرمایا نہیں آج شکر کا دن ہے. کسی نے کہنا چاہا کہ آج بدلے کا دن ہے, فرمایا نہیں آج معاف کرنے کا دن ہے. اور امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام اپنے رب کی حضور اس طرح عاجزی سے جھکے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کی جو کور تھی نا وہ بار بار اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہی تھی. نبی علیہ السلام کا سر جو تھا وہ جھکا ہوا تھا. یہاں تو اگر کوئی موٹر سائیکل بھی نواں لے لے نا تو ایڈا گیڑے کھانا پھرتا جدا رشتہ دار اپنے موٹر سائیکل ہی نہیں دیکھا کرتے. نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں پہنچے, صحابہ کرام کا جھرمٹ ساتھ میں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کہا کہ بلاؤ چابی کس کے پاس ہے, وہ چابی کہاں بھائی؟ تو چابی تو عثمان بن طلحہ کے گھر پہ, لے آؤ اسے. تو عثمان بن طلحہ کو پکڑ لیا گیا. نبی علیہ السلام اب تو اللہ نے جب طاقت دے دی, اللہ نے عزت دے دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی حکمرانی بھی عطا کر دی, تو اب حکم کس کا ہے وہاں؟ اب تو صرف محمد رسول اللہ کا ہے. عثمان بن طلحہ آئے, فرماتے میں آج اندر سے کانپ رہا تھا. وہ 10 سال پہلے کی بات یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا ہم چابی لے لیں نہیں تیرے تو. سنو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ طے کیا.
فرماتے ہیں جب عثمان بن طلحہ سے چابی لی نا تو عثمان فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا آج مجھے تانے دیے جائیں گے، صحابہ مجھے دھکے ماریں گے، آج مجھے درے مارے جائیں گے، آج یہ کہا جائے گا کیوں اس دن چابی نہیں نہ دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چابی لی کچھ بھی نہیں کہا، تانا ہی نہیں مارا، تو کچھ کہا ہی نہیں کہ تو نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، تو نے کچھ کہا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑا حیران ہے، پہلے اس بات سے خوف زدہ تھا کہ بننا کیا ہے، اب بالکل حیران ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بیت اللہ کو کھولا گیا، پاک کیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ تالا لگوایا ہے نا، سارے کھڑے ہیں، تو نبی علیہ السلام اتنے کریم رسول ہیں، عثمان بن طلحہ کو آگے بلایا، فرمایا یہ چابی واپس پکڑائی، فرمایا یہ چابی پکڑ لے، اب قیامت تک تیرے خاندان کے پاس رہے گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں وہ چابی میرے طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت میری طرف آئی۔ دین کو پڑھا کہاں ہے ہم نے ابھی؟ دین کو پڑھنے کے لیے فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی، دین پہلے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے گا تب دین سمجھ میں آئے گا، ایسے دین سمجھ آنے والا ہے نہیں۔ اب جب اذان کا ٹائم ہوا بیت اللہ میں تو سارے کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے جی وہاں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابو بکر کون ہے جی پتہ ہے؟ پہلے خلیفہ نہیں، سب سے بڑے مسلمان، محمد الرسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی موجودگی میں، 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنے سامنے اگر کسی صحابی کو اپنے مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر بھی کھڑے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھڑے، ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرم اللہ وجہ بھی موجود ہے۔ جانتے ہیں نا مولا علی کا نام سنا ہے نہیں؟ کئی ان پڑھ کہتے ہیں وہ ہمارے مولا نہیں ہے۔ عمر نے فرمایا جس کا علی مولا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے پیچھے ہیں۔ کون ہے مولا علی پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعوت کی تھی سارے رشتہ داروں کی، سب کو بہترین کھانا کھلایا۔ کیوں دعوت کی؟ تاکہ ان کو بتاؤں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا ساتھ دیں گے۔ سارے چاچے تائے، سارے مامے، سارے پھپھڑ سارے بلا لے۔ اور جب سب کھانا کھا چکے اور نبی علیہ السلام نے جب اپنی بات رکھی ان کے سامنے تو ساروں کو سانپ سونگ گیا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ جب سارے چپ تھے تو پیچھے سے ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے پنجوں کے بل ایڑیاں اوپر اٹھائیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں علی ابن طالب آج سے آپ کے ساتھ ہوں۔ مولا علی بھی کھڑے ہیں بیت اللہ کے سین میں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے موجودہ گورنر ہیں، سردار ہیں مکے کے۔ بڑے بڑے چودھری کھڑے تھے، سونے نے کہا میرا بلال کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ اب لوگ کانپ گئے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی نے پھر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ آج تو مکے کے جو چودھری ہیں، مکے میں جو اہل قریش ہیں، مکے میں جو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، مکے میں جن کی کوٹھیاں، جو آج تک یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ میں آنا صرف ہمارا حق ہے، یا رسول اللہ آج کی فتح سے ان کو بہت شدید دھکا لگا ہے۔ آج اگر آپ نے کسی غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے چڑھا دیا تو ان کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا آج تو کہہ دیا دوبارہ نہ کہنا۔ اگر مکے میں پتھر کھانے ہو محمد رسول اللہ کے نام پر تو وہ بلال کھائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ فتح ہوا ہو اور بیت اللہ کی چھت پر اذان جو ہے بلال نہ دے؟ فرمایا آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، فرماتے ہیں میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے جب اوپر چڑھ رہا تھا میں رو رہا تھا،
کیونکہ میں کالا تھا، میں حبشی تھا، تو میں تو غلام سے آزاد ہوا تھا. میں تو کبھی بیت اللہ میں ویسے ہی اگر آنا چاہتا تھا تو مجھے ابو جہل نے، امیہ نے اتنا مارا کہ یار تو کالا ہے، تو ہماری ذات برادری کا نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے بیت اللہ میں نہ آئے؟ یہ تو آپ یہاں صرف مسجد کی بات کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ نے سیدنا بلال کو وہاں چڑھایا جہاں آج سے پہلے نہ کوئی اذان دینے کے لیے چڑھا ہے، اور نہ قیامت تک اب دوبارہ کوئی اس مقام کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے اذان دینے کے لیے جہاں محمد رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے. سیدنا بلال کو فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا اذان دینی. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا تھا، رو رہا تھا. سیدنا بلال فرماتے میں رو رہا تھا اور میرا دل رو رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا بلال تو غلام تھا، تو حبشی ہے، یہ تجھے اتنی بڑی عزت کیسے مل گئی؟ تو فرمایا میرے دل نے مجھے کہا کہ بلال یہ جو سونے محمد ہے نا، ان کی محبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. کھانا کھلائیں گے آپ سب کو، ٹینشن نہ لیں. حالانکہ دور مجھے جانا ہے، پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کہتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی منڈیر پر چڑھ گیا نا، تو وہاں جا کے بلال نے بھی فتویٰ دے دیا. بھائی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے، بیت اللہ کی چھت پہ جب چڑھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کرا دے. کہو آمین. آپ سب کو اپنے نبی کا روزہ دکھا دے. کہو آمین. جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے نا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذان دو، تو فرمایا ہم تو مدینے میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے. تو کعبے میں بھی جب اذان ہوتی ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے ہوتی ہے. تو کعبہ تو 4 دیواروں کا گھر ہے، تو مجھے تو نبی علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ ہی چڑھا دیا، تو اب کعبہ کہاں؟ تو فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے عاشق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے. تو فرمایا میں نے ایک انگلی اپنے کان میں دی اور شہادت والی انگلی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف چہرہ کر کے اذان دینی شروع کی. اور فرمایا میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ اور یہیں پر بس نہیں ہوئی، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے اور رب کریم کا نظام ہے. بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد رسول اللہ چلنے لگ پڑے طواف کرنے کے لیے. اب بلال کیا کرے کہ محمد رسول اللہ تو اپنی جگہ سے چل پڑے. مورخین نے لکھا ہے، تمام ائمہ نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب بلال اذان دیتا ہے رسول اللہ طواف کرتے ہیں تو جدھر کو کعبے کا کعبہ گھومتا ہے بلال بھی اذان دیتا ہوا گھومتا ہے، اور ان مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ قیامت کی طرف راستہ وہی ہے جانے کا تمہارے لیے جس طرف رسول اللہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. کعبہ تب کعبہ ہے اگر محمد رسول اللہ خاتم النبی کی ہے. قرآن تب قرآن ہے اگر محمد رسول اللہ خاتم النبی کی ہے. مسلمان تب مسلمان ہے اگر محمد رسول اللہ خاتم النبی کی ہے. تمام کی تمام اسلام کی تمام عقیدتیں، تمام کی تمام توحید کا مادہ، وہ سارا کی سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرما برداری کے اندر. دیتی پھر اذان، پتہ لگ گیا دنیا کو کہ کعبے کا کعبہ کون ہے جی؟ اور بولو کعبے کا کعبہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہو گئی، قیدی پیش کیے گئے. اب نبی علیہ السلام کے پاس جو قیدی پیش کیا جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں سزا ملے گی، تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں. نبی دونوں حالتوں میں رحیم ہوتا ہے. جب نبی مکے میں تھے لوگ ظلم کرتے تھے تو نبی علیہ السلام صبر کرتے تھے، جب طاقت میں آئے تو پھر رحم کرنے لگے. نبی کی دونوں حالتیں امت کے لیے کرم والی ہوتی. اب کیا ہوا جی؟ ساروں کو معاف بھی کر دیا، نماز بھی ہو گئی، کھانا بھی تو کھانا ہے، آرام بھی تو کرنا ہے جی. علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے موجودہ گورنر نے سارا انتظام کیا ہے.
یا رسول اللہ چلے ہماری کوٹھی پہ، ہمارے گھر چلے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی وہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن بھی وہی ہے. سارے جتنے صحابہ ساتھ میں آئے ہیں ان میں اکثریت کی گھر جائیدادیں رشتہ دار سب مکے میں ہی ہیں. کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئیں؟ ہے جی، کون نہیں چاہے گا؟ تو سونے کو جب سارے روکنے لگے تو نبی علیہ السلام نے سب کو روک دیا، فرمایا نہیں، آج تمہارے گھر نہیں جانا بھائی، آپ کے گھر نہیں جائیں گے ہم. مکے میں ایک عورت جس کا نام ام ہانی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، ان کو بتا رہی ہے، مسلمان ہو گئی تھی تو خامد اس لیے ساری زندگی ظلم کرتا رہا. اپنے بچوں کو بتا رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ آج جنہوں نے مکہ فتح کر لیا یہ تو میرے بھائی لگتے ہیں، میرے سکے چچا کے بیٹے. بچوں کو رسول اللہ کے قصے سنا رہی ہے. تو جو چھوٹا بچہ تھا نا، تو اس نے اچانک سوال کیا کہ اماں یہ آپ کے بھائی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں جن کا آج مکے میں راج آ گیا؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ میرے بھائی لگتے ہیں. فرمایا اچھا پھر اس کا مطلب ماموں ہمارے گھر آئیں گے؟ تو ام ہانی فرماتی ہے کہ میرا دل آپ دیدہ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام سے جو ہمارے تعلقات تھے وہ تو بچپن کے تھے، تو اب تو وہ اللہ کے خاتم النبیین ہیں، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے، ان کے آگے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، تو ان کو کیا یاد ہوگا کہ مکہ میں ایک بہن بھی ہے. ادھر نبی علیہ السلام یہ سوچ رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اس گھر کا، تو غم میں تھی نا، تو ذرا جوش سے پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. 10 سال بعد اپنی بہن سے ملے، 10 سال بعد ام ہانی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہیں، گھر میں تشریف لائے، پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک باسی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے. جن لوگوں کو شکوہ ہو جاتا ہے نا کھانے پہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کا کھانا ہی نہیں پڑھا کبھی. تو فرمایا لے آؤ، تو باسی روٹی پانی سے دھوئی گئی، سرکے میں ڈبوئی گئی، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہ باسی روٹی کھائی، اور جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لگوا دیا آرام کے لیے، فرمایا یا رسول اللہ یہاں آپ آرام کریں. تو نبی علیہ السلام نے ایک ایسی باتیں کہی ہیں نا، میرا ویسے ایمان ہے یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس رات جو گفتگو کی تو زمین کی چھاتی پھٹ گئی تھی، آسمان کا سینہ چر گیا تھا جو نبی علیہ السلام نے اس رات بات کی. آپ کو بھی پتا ہوگا جب کوئی بندہ دینداری میں لگ جاتا ہے، میں مولوی ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، دینی کی باتیں کرتا ہوں نا، میں بزنس کی بات تو نہیں کر رہا، ہاں جی، میں پولیٹکس کی بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ میری لائن ہی یہی ہے. ساڑھے پنجاب سے کہاوت مشہور ہے، جو کوئی حج کر کے آوے نا وہ کہتا باقی پنڈ کا کافر ہی ہے نا، انہیں کی پتا دین کیوں ہے، سانوں ہی پتا ہے. وہ چلا لگا کے آ رہے ہیں، اس کو کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا دین کیا ہے. جب کوئی دیندار بندہ کسی گھر میں جاتا ہے کیا باتیں کرتا ہے، اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو کیا کہے گا؟ نماز پڑھو، داڑھی رکھو، پردہ کرو، یہی باتیں کرتا ہے. اگر کوئی بزنس مین آ جائے، کسی کا رشتہ دار بزنس مین آئے تو کیا باتیں کرے گا؟ وہ یار کام کر لو، فلاں منڈی میں سامان سستا بھی نکل رہا ہے وہاں لے آؤ. کوئی افسر آ جائے تو کیا باتیں کرے گا؟ وہ یار یہ جاب کر لو، فلاں کورس کر لو، نوکری لگواؤ لڑکوں کو. ہاں جی، تو جس لائن کا ہوتا ہے وہ بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے دین کے پیغمبر ہیں پوری کائنات. اس رات جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہن ہے چچا زاد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بستر لگوایا تو فرمایا یا رسول اللہ آرام کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہانی میں آرام کرنے نہیں آیا، آج آرام نہیں ہونا. کیا ہونا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہاں میرے سامنے بیٹھنا. اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سامنے بٹھایا، ان کے بچے بھی ساتھ بیٹھ گئے سارے. اور نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی ہے، ایسی بات کہی اس رات
ام ہانی کو سامنے بٹھایا کیونکہ 10 سال بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا ہانی تجھے تو یہ پتہ ہوگا نا کہ جب میری ولادت ہونے والی تھی، میلاد ہونے والا تھا نبی علیہ السلام کا، تو چند مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا. تو جانتی ہے کہ حضرت عبداللہ کیسے تھے، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا، میرے باپ کا قد و کاٹ کیسا تھا، میرے والد صاحب بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. نبی علیہ السلام کا اندازہ لگاؤ کہ کائنات کا مالک ہے جو شخص اللہ نے جس کے قدموں میں پوری دنیا رکھی ہے، وہ فتح کی رات اپنی بہن سے اپنے مرحوم والد کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ام ہانی روتی ہوئی بتاتی ہیں کہ آپ کے ابو تو بڑے حسین تھے، وہ بڑے جمیل تھے، وہ بڑے شرم و حیا والے تھے، ان کا قد و قامت بڑا خوبصورت تھا، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمکتا تھا. مکے کے لوگ ترستے تھے کہ عبداللہ کے یہاں ہماری بیٹی کا نکاح ہو جائے. وہ آپ کے ابو کی جب فضائل بتاتی اور جب چپ ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کر کے جب روتے ہیں تو پھر اگلا سوال کر دیتے ہیں. فرماتے ہانی تجھے پتا ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ میں 6 سال کا تھا، وہ چلی گئی. تو نے تو میری اماں کو دیکھا ہے، سیدہ آمنہ کو. سیدہ آمنہ کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو انہوں نے اپوا پہاڑی پر، نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے، ان کو اپنی چھاتی سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا محمد مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا جب مجھے واپس جانا ہے اپنے رب کے حضور، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تیری وجہ سے قیامت تک ہمارا نام زندہ رہے گا. اپنی ماں کا ذکر کیا، پھر اپنے دادا کا ذکر کیا. اکیلے اکیلے ان لوگوں کا پوچھتے ہیں تو کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر جب فتح مل جائے، جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ، پھر ان کو یاد کرتے ہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا. خود فرمایا کہ اگر میں مصلی پر کھڑا ہوتا، بلال تکبیر کہہ دیتا، ہم نیت باندھتے اور میری والدہ زندہ ہوتی، فرماتی محمد، فرمایا میں تو نماز چھڑ کے اپنی ماں کو جاتا تھی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے ماں باپ کے آگے جاؤ تو یہ دونوں موڈے، یہ جو کندھے ہیں، فرمایا ان کو جھکاؤ کہ اپنے نوکروں کی طرح اپنے ماں باپ سے جا کے لے جاؤ. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ فتح مکہ کی رات نبی علیہ السلام نے اپنی غریب بہن کی گھر پہ گزاری اور اس کو عزت عطا فرمائی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سامنے احکامات اپنی زندگی سے دیتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچتے تھے اگر نبی علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے، پوری انسانوں کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے، کبھی تو ہم سوچتے تھے وہ آ جائے. اب یہ صحابی کیا کرتے ہیں، جب بھی اپنے گاؤں سے آتے ہیں نا تو منڈی میں سے سارے پھل خرید لیتے ہیں، مدینہ کی منڈی میں سے جو بھی پھل ایکسپورٹ میں آتے ہیں سب خرید لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں تو پھل کا ٹوکرا پیش، یا رسول اللہ پھل آئے ہیں تازہ کھائیے. اب نبی علیہ السلام پھلوں کو بانٹتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، سارے کھا لیتے ہیں. جب سونے نے سارے پھل کھا لیے، ساری مجلس نے کھا لیے، تو یہ حضرت ظاہر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ فروٹ والے نے پیسے بھی تو دینے. تو نبی علیہ السلام بڑا مسکراتے تھے، فرمایا تو کہہ رہا ہدیہ نہیں لے کے آیا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے لایا تو ادھار ہوں. تو ایک دن نبی علیہ السلام بازار میں گئے تو یہ صحابی بازار کے اندر کچھ فروخت کر رہے تو ان کی پیٹھ نبی علیہ السلام کی طرف سے تھی. تو پیارے نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، ایسے اپنی انگلیاں لا کے ان کی آنکھوں پہ رکھ دی. بتاؤ تو صحیح کون سا مولوی، کون سا باپ، کون سی بیوی، کون سا بچہ، کون ہے جو آج نبی علیہ السلام کو پڑھتا ہو اور اسے پتا ہو کہ سنتیں ہوتی کیا ہیں؟ تمہارے نزدیک تو سنتیں صرف 4 تسبیحاں پھیر لینی اور 2 سنتیں پڑھنی، وہ بھی اس لیے کہ دوسرا بندہ یہ نہ کہہ دے کہ سنتیں پڑھنے کے نہیں کیا. اس کے علاوہ کوئی سنت پتا ہے ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. بتا کون ہے، بتا کون ہے، کس نے تیری آنکھیں دبائی ہے؟ اپنے کندھے نبی علیہ السلام کی پیٹھ سے رگڑنے لگا.
بولتا نہیں ہے. پھر پوچھتے ہیں, پھر نہیں بولتا, مسکرا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا, فرمایا سونیو آپ اگر چند گلیاں چھوڑ کے گزر جائے تب پتہ لگ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ یہاں سے گزرے آپ کی خوشبو کی وجہ سے. میں تو چاہتا تھا اور وقت آپ کھڑے رہیں تاکہ آپ کے جسم سے میرا جسم برکت حاصل کرتا رہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو چلتے ہوئے بھی اپنے غلاموں کا دھیان رکھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں کھڑے ہیں. میرے پاس بھائی فتوے مسئلے ہیں نہیں, میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, کہ تو اسی امید میں ہو کہ 2-4 فتوے دے کے جائے. وہ باتیں میرے پاس ہے نہیں. وہ نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر بیٹھے, ایک بدو آیا. بدو اس نے آ کے کہا کہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. فرمایا میں مانتا نہیں ہوں, وہ جو درخت ہے نا وہ اگر آپ کو آ کے کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب مان لوں گا, کیونکہ دیہاتی تھا نا, جاہل آدمی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جا کے اس درخت کو کہیں کہ وہ یہاں آئے, تم خود جا کے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ بلا رہے. پڑھیے کبھی بخاری کو. اس بدو نے جا کے درخت کو کہا تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے. اللہ کے اذن سے جڑوں میں سے نکلا اور گھسٹتا ہوا نبی علیہ السلام کے قدموں میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پھر اللہ کے حکم سے لکھا ہے محدثین نے کہ زمین کے جس حصے میں سے مٹی کے جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پر گئی. اس کو واپس اس لیے وہاں کھڑا کر دیا کیونکہ جو بعد میں ترم آئیں گے نا وہ یہ نہ کہہ دے کہ آندھی سے اکھڑ کے آیا تھا, ان کو یہ بھی پتا ہو کہ جن قدموں سے چل کے آیا تھا انہی قدموں سے واپس اس جگہ پہنچا. چہرے نبی حضرت محمد رسول اللہ مدینے پہنچے, ابھی نئے پہنچے. آدھے مدینے میں شور ہے کہ مکے سے اللہ کے نبی آ گئے, جو غیر مسلم ان کو پتہ ہی نہیں. تو سیدنا بلال سے فرمایا فجر پڑھتے ہی کسی میٹنگ میں جانا ہے, تیار رہو. تو 2 صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ دونوں تیار ہیں. صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, چل پڑے. تو ابھی چند گلیوں سے گزرے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی رو رہی, ایک بڑھیا رو رہی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا اسے پوچھو کیوں روتی ہے. حضرت بلال جب اس سے پوچھنے گئے, ادھر دوسرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بہت ضروری میٹنگ ہے. اب اس بڑھیا کا رونا دھونا پہلے پوچھیں گے کہ اپنی ضروری کام نپٹائے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا اس روتی ہوئی بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ اور ضروری کام کچھ نہیں ہے. اس بڑھیا سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میری مالکہ جو ہے جہاں میں نوکری کرتی ہوں اس نے مجھے تیل لینے بازار بھیجا تھا, یہ تیل میرے ہاتھ سے چھٹ گیا, مٹی کا برتن ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی چاہتے تو یہ ہمارا ایمان ہے, زمین کو کہتے تیل واپس دے, کہتے ملتا نہیں ملتا, مل جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے بلال سے فرمایا جاؤ برتن لے کے تیل خریدو. تیل خرید کے لائے, اس بڑھیا کو دیا. جہاں ضروری کام رہے وہ کام چھوڑ دیا گیا. پہلے اس بڑھیا کی مدد کی جا رہی ہے, اگر اس کو تیل بھی دے دیا تو پھر رو رہی ہے. ابھی ہون کی گل ہو گئی. فرمایا میں جس کی نوکرانی ہوں نا بڑی خناٹ عورت ہے, اب اس بات پہ مارے گی کہ دیر سے کیوں آئے ہو. تو سیدنا بلال سے فرمایا اسے کہو آگے آگے چلے, ہم اس کی مالکن کو سفارش کر دیں گے, اسے کچھ نہ کہے. نبی علیہ السلام چاہتے ہیں اسے کچھ نہ کہیں. اس مالکین کے گھر پہ پہنچے, اس نے دروازہ کھولا تو رسول اللہ کو دیکھتی رہ گئی. ایسی کون سی آنکھ ہے جو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھے پھر وہ بھول جائے. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے, جس نے دیکھ لیا پھر اس کی نگاہیں ہٹی نہیں ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے وہ دونوں خواتین دین کے اندر داخل ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی اگر آپ ساری زندگی پڑھیں گے بچپن سے لے کے نبی علیہ السلام کی رخصتی تک جو ظاہری طور پر دنیا سے ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کی یہ زندگی بتاتی کہ ہم لوگ آئے کیوں ہیں بھائی, ہمیں یہ دین ملا کیوں ہے. ہم نے دین کی ضروریات کو مقصد سمجھا ہے. کیا سمجھا ہے جی؟ دین کی ضروریات کو مقصد سمجھا ہے. اب ضروریات کون سی ہیں؟ ضروریات پاک رہنا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, مسجد بنانا, امام رکھنا. تو سیدھا کہوں گے فرض ہے, وہ فرض تو ہے ہی لیکن یہ ضرورت ہے, مقصد نہیں. یہ کیا ہے جی؟ او بولو, کھانا کھلاؤ گے ان سب کو؟ تو بولتے نہیں.
کھلائیں گے کہہ رہے کھانا نہیں. یہ کیا ہیں؟ ضرورتیں. کیا ہے جی؟ فرض ہیں، اسلام کا حصہ ہے، لیکن ہم ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں. ہم ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں. اور مقصد کون سا تھا پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں، لے لیں تھوڑا سا. آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے؟ فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے. بڑے میاں آپ بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے اللہ لیے، کو اللہ کا راضی حکم کرنے. ہے. آپ بتاؤ جی بھائی صاحب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فیل ہو گئے سارے لے سارے. دیکھ لو کتنے ٹائم سے نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دو قصور بھارت کے مسلمانوں نے کیے. ایک تو قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، صرف کہ ناجرہ پڑھی چلو. ناجرہ تہاڈے مردے شاید بخشوائے نہ بخشوائے، تہاڈا نہیں کچھ بننا. پڑھنا ثواب ہے، ضروری ہے، لیکن جب اس کو سمجھنا ہے تو وہ بھی تو ضروری ہے. میں مدرسے والے یہ نہ سمجھے میں اپنے مدرسے لیے کہہ رہے ہیں. مدرسہ تو ہمارا ماشاءاللہ عام پیسے پورے بھارت میں نا کوئی چودھری مر جاندے نا تو فون آئے گا مولوی صاحب ذرا بچے بھیجو قرآن پڑھنا. وہ بوڑھا تہاڈا مریا قرآن اسی پڑھی جائے. اسی بھی سوچتے ہیں چلو بریانی قورمہ کھوان گے پڑھ دیں کوئی. جو بچے ہوتے شرارتی وہ پھر جب ان کو کہتے دو پارے پڑھو 5 رکوع کٹھے ہی چلو بسم اللہ. اب کوئی ہمارا باپ تھوڑی مرا یہ پورا پڑھیں گے. یہ کیا مسلمان چاہتے کیا؟ تو بالکل حیرانی کی بات ہے. بھائی 2023 چل رہا ہے، اگر آپ بیمار ہیں ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو اس دوائی کو لا کے آپ کھاتے کیوں ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں، حیرت ہے. اس کو گھر کی کھوٹی پہ ٹانگ دیجئے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. کہتے نہیں جب تک کھائیں گے نہیں ٹھیک ہو رہی ہوگی. تو جب تک جس کا باپ مر گیا ہو ماں مر گئی ہو وہ اللہ کے حضور رو کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرتا ہو ساڈے کہنے تو بخشے جان. اور جو جا کے پیروں فقیروں کے پیر پکڑتا ہو اور اس کے ماں باپ گھر میں موجود ہو اور اس کے ماں باپ اس کے لیے دعا نہ کرتے ہو، دنیا کا کوئی مولوی دعا کرتا رہے کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں جب تک اس کے ماں باپ اس کے لیے دعا نہ کرتے. تو میں پوچھ رہا تھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور چنگے روٹی پڑھتے. اللہ اکبر. قرآن پڑھو اللہ دے بندے ہو. مولوی روشن دین ورگے بندے تو ماشاءاللہ. میں جب پڑھتے تھے ہم لوگ تب بھی میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کہیں مجمع ہو کوئی، میں مولانا روشن دین صاحب جب بیان کر رہے تھے تو میرا ارادہ تھا بھی اور زیادہ بولے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر اسلام مولانا ورمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہماری خواہش ہوتی تھی کوئی جلسہ ہو تو مولوی روشن دین لے آؤ پڑھ کے، انہی سے بات کروائیں. اللہ نے آپ کو ایسے ایسے لوگ عطا فرمائے. مولانا تاج الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا کیا نام ہمارے عبد الرحمان اور نذیر تو کو بھیجتا ہے پڑھا لکھا کے. وہ کشتہ دین نو سمجھو کہ بس نظر نیازی کری جانی. 2 گناہ مسلمانوں نے کیے. ایک تو قرآن پاک کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھنا، دوسرا نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا. اس کی جگہ ناظرہ لے آئے، اس کی جگہ فتوے لے آئے، اور دونوں کاموں نے آپ کا بھٹا بٹھا دیا ہے. اگر فتووں کا شوق میں منع نہیں کرتا، فتوے وہیں سے ملیں گے جو رسول اللہ کی زندگی ہو.